اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ نیکی اور خیر کی اس مجلس میں ہم شریک ہیں۔ میں ابھی راستے میں آ رہا تھا تو کتنے برقع پوش خواتین اپنے مردوں کے ساتھ بازاروں میں ہیں، دکانوں میں ہیں، سڑکوں پر ہیں، دیکھ کر تعجب ہوا۔ اسی لیے ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا کہ رمضان کی قدر و قیمت اور وقت کی قیمت جاننے کے بعد آدمی کبھی بھی رمضان کو ضائع نہیں کر سکتا۔ اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ بڑا ہی گرا قدر ہوتا ہے۔ جو لوگ رمضان کی خیر و برکت کو جانتے ہیں وہی اس کی قدر کر سکتے ہیں۔ تو آپ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے رمضان کی قدر سمجھنے کی توفیق دی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے ہر رات لوگوں کو آزاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آج کی رات ان لوگوں میں سے ہمارا نام بھی شامل فرما دے جن کو اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اس میں ہمارا نام بھی۔ اللہ تعالیٰ کریم ہے، رحیم ہے، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز دور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کے مالک ہیں۔ جیسے کہ کل ہمارے ساتھ وعدہ تھا کہ ہم جانیں کہ آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کیسے ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنے رمضان گزارے؟ 9 رمضان گزارے۔ 9 رمضان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئے تو کیا یہ رمضان بالکل ویسے تھے جیسے ہم گزارتے ہیں؟ کیا کچھ فرق تھا؟ کچھ اس میں تبدیلی تھی؟ تو ایک مختصر سا خاکہ ہے ہمارے پاس، 11 سے پہلے 5-10 منٹ پہلے ہم ختم کر دیں گے، لیکن ذری تیزی کے ساتھ کچھ چیزیں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز، احوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل قدوم رمضان۔ رمضان جس کی تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ خیر و برکت کا مہینہ، قرآن کا مہینہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایات اور رحمتوں کا مہینہ، وہ مہینہ آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خصوصی استقبال کرتے اور حالت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بدل جاتی۔ کیسے؟ شعبان کے مہینے سے اس کا اہتمام شروع ہوتا، رمضان کا احترام بھی ہوتا، اہتمام بھی ہوتا۔ دونوں چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شامل ہوتی، اہتمام بھی ہے، احترام بھی ہے۔ اور شعبان کا مہینہ آیا ہے، بہت زیادہ روزے رکھنے لگے ہیں۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اتنے روزے رکھتے ہم سمجھتے کہ اب روزے نہیں چھوڑیں گے، یا روزے چھوڑ دیتے تو ہم کہتے کہ اب نہیں رکھیں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت روزے رکھ رہے ہیں۔ جیسے کہا، اسی لیے علماء کہتے ہیں ہر نماز سے پہلے سنہ قبلیہ اور سنہ بعدیہ، یعنی نماز سے پہلے کی سنت، نماز سے بعد کی سنت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنہ قبلیہ کبھی بھی سنہ بعدیہ کبھی مسجد میں نہیں پڑھی، اور نہ یہ ثابت ہے کہ پہلے کی سنت پڑھی ہو۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں سنت پڑھ کر نکلتے تھے، میرے کمرے میں سنت پڑھ کر نکلتے تھے۔ یہ اور بات کہ ہم نے بنا لیا ہے موڑ ایسا کہ مسجد ہی میں آ کر سنت پڑھتے ہیں، مسجد ہی میں سنت پڑھ کر جاتے ہیں۔ اور جیسے ہر نماز سے پہلے سنت ہے بعد میں سنت ہے، بالکل ویسے ہی رمضان سے پہلے شعبان میں روزے ہیں، پھر شوال میں روزے ہیں۔
کہا کہ شوال کے 6 روزے اور شعبان کے وہ روزے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، تو کہا کہ یہ سنہ قبلیہ اور سنہ بعدیہ کی طرح ہیں، جیسے فرض نمازوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور ویسے ہی ان روزوں کی حالت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت روزے رکھتے تھے، اور خوش نصیب ہیں وہ بندے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ امتی جنہوں نے شعبان میں روزے رکھے ہوں، تاکہ نفس عادی ہو جائے، رمضان میں روزے رکھنے میں اسے سر نہ چکرائے، اسے تکلیف محسوس نہ ہو، جبکہ شعبان میں وہ عادی ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز کہا تبشیر اصحابہ بقدوم، رمضان آ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو، دوستوں کو، احباب کو، صحابہ کو خوشخبری دے رہے ہیں، یظل علیکم، تمہارے اوپر ایسا سایہ فگن مہینہ ہونے والا ہے، شہر مبارک عظیم، کہا کہ بہت ہی مبارک مہینہ جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش جن شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، ایسی خوشخبری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سناتے تھے۔ اور ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے کے احکام بھی بیان کرتے تھے، روزے کے احکام سکھلاتے تھے۔ سب سے بڑی چیز ہے کہ لوگ علم حاصل کریں، علم نہ ہونے کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے قومیں تباہ ہو جاتی، جہالت ایسی چیز ہے۔ اور لوگوں نے بھی کچھ ایسے لوگوں کا مزاج بنا دیا ہے، زوردار تقریر ہو جس میں قصے کہانیاں ہوں تو لوگ سنیں گے، لیکن اگر کوئی علمی تقریر ہو جس میں فقہ کے مسائل بتائے جائیں اور لوگوں کو طلاق، خلا یا رہن سہن کے آداب معاشرت، زندگی کے مسائل، نماز کے مسائل، حج کے مسائل، لوگوں کو بیزار آتا ہے، بولتے ہیں یہ کیا ہے۔ اگر کوئی بزرگوں کا قصہ اور دوسری چیزیں بتائی جائے تو واہ واہ۔ اسی لیے کہا کہ نہ لوگوں کی آہ کی پرواہ کرو، نہ واہ کی پرواہ کرو، اسی آہ اور واہ میں ہم ہو گئے تباہ۔ جو لوگ لوگوں کی آہ اور واہ کی پرواہ کرتے ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ تباہ ہو جاتے ہیں۔ آدمی اپنے حساب سے جائے، لوگوں کا ذوق اچھا رکھے، لوگوں کا ذوق رکھے کہ وہ مسائل کو سمجھیں، دین میں تعمق، گہرائی حاصل کریں، دین کا علم حاصل کریں، اور دین کے علم کے حصول کے لیے سفر کریں، اور علماء کے ساتھ بیٹھیں، علماء کے ساتھ رہیں، اور دین علم میں گہرائی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین رمضان آیا نہیں ہے، لوگوں کو روزے کے احکام بتا رہے ہیں، اور کہتے ہیں عدم دخولہ فی الصیام الا برؤیۃ او اتمام عدۃ شعبان، رمضان میں داخل ہونا ہے، کیسے داخل ہوں گے؟ کہا کہ چاند دیکھ کر داخل ہوں گے، چاند دیکھ کر داخل ہوں گے، چاند نظر نہ آئے تو شعبان کی 30 دن پورے کر لیں گے۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گوار آتا ہے، دیہاتی آتا ہے، گاؤں والا ولیج ہے، آ کر کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے چاند دیکھا، میں نے چاند دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سوال کیا؟ کہا اتشہد ان لا الہ الا اللہ، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اس آدمی پر ہو جن سے اللہ کے رسول نے کوئی اور دوسری بات نہیں پوچھی، بس اتنا پوچھا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دیا کہ لوگوں میں اعلان کر دو کہ وہ روزہ رکھیں، وہ روزہ رکھیں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ صوموا لرؤیتکم، یعنی چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر روزہ افطار کرو۔ تو اب جو لوگ حد سے زیادہ ذہین ہوتے ہیں وہ کمپیوٹر میں دیکھتے ہیں کہ کیا حساب بنتا ہے، چاند جنریٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، پھر الگ ان کے حسابات ہوتے ہیں، اتنی ساری تعمق کی ضرورت نہیں، سیدھی سیدھی بات ہے، چاند دیکھ کر روزہ رکھو۔ چاند اب اگر کوئی صاحب کہنے صاحب میں فلائٹ میں جا رہا تھا میں نے چاند دیکھا، بولا کہ اس چاند کا شمار نہیں ہوگا، اس چاند کا شمار ہوگا جو زمین پر سے دیکھا جائے۔ زمین پر سے اگر آپ نے چاند دیکھا تو ہم کہیں گے کہ آپ نے چاند دیکھا، نہیں میں ہوائی جہاز پر اڑ رہا تھا مجھے چاند نظر آیا، تو کہیں گے کہ ہم اس کو ماننے کو تیار نہیں۔ جیسے گزشتہ سال ہوا، وہ صاحب بولے میں فلائٹ میں جا رہا تھا میں نے چاند دیکھا، بولا کہ نہیں، ہر ایک کو فلائٹ میں ہم کہاں سے بھیجیں گے بھائی؟ سیدھا سادہ آنکھوں سے نہیں، آپ آنکھوں سے زمین پر چاند دیکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں عدم دخولہ فی الصیام الا برؤیۃ او اتمام عدۃ شعبان، رمضان کا مہینہ شروع ہوگا چاند دیکھنے سے یا شعبان کے روزے پورے ہونے سے۔ یہ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت رمضان کے آنے سے پہلے۔
اب رمضان میں داخل ہو رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی رحمتیں اور سلامتیں ہوں۔ سیام شہر رمضان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں۔ قیام اللیل فی رمضان، اور سیام بھی ہے، قیام بھی ہے، راتوں کو ٹھہرے ہیں، اور راتوں کا ٹھہرنا اعتکافہ وخلوتہ بربہ سبحانہ وتعالی، اعتکاف بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلوت یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسی تنہائی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ آدمی بہت سارے ہیں، دن میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور رات میں نہیں کرتے، حالانکہ تلاوت قرآن کا بالکل اچھا سا وقت خاموشی سے تنہائی کا وقت رات کا وقت ہوتا ہے، رات کا وقت ہوتا ہے۔ زیادہ تر جیسے حدیثوں میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین قرآن سنایا کرتے تھے۔ ہر سال رمضان میں ایک مرتبہ قرآن ختم ہوتا تھا، اور جس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہوئے، اس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مرتبہ قرآن سنایا۔ یہ قرآن سننا اور سنانا رات کے وقت ہوتا تھا۔ ہم رات کے وقت قرآن پڑھتے نہیں پڑھتے، دن میں گھر میں کچھ کام نہیں رہتا، رمضان میں محترمہ بھی سوئی رہتی، گھر میں بیزار آتا، کیا کرتے مسجد میں آ جاتے، قرآن لے کے تھوڑی دیر بیٹھتے، افطار کا ٹائم ہو جاتا، چلے جاتے۔ کہا کہ نہیں، رات کے وقت، تنہائی کے وقت، تھوڑا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تھوڑا وقت دینا چاہیے۔ بیوی بچوں سے کٹ کر تھوڑا وقت تنہائی میں بیٹھے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو یاد کرے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے کھڑے ہونے سے ڈرے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور دیکھے کہ میری زندگی کیسے ختم ہوگی، کلمہ طیبہ پر میرا خاتمہ ہوگا۔ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے، اور سلف کی باتوں کو یاد کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کو یاد کرے، تھوڑی دیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خلوت نشینی کرے، تھوڑی دیر بیٹھے تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خیال کرتے ہوئے، اس کی عظمت کا، اس کی ربوبیت کا، اس کی بڑائی کا، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، تمام چیزوں کا استحضار کرتے ہوئے۔ کہتے ہیں قیام اللیل فی رمضان، رات کا قیام۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی صحابی نے پوچھا کہ آپ کوئی ایسا موقع جانتی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بھلا لگتا ہو؟ کہا کہ ہاں، ایک اچھی سی بات مجھے یاد ہے، وہ رات کا وقت تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا ذرینی یا عائشہ اتعبد ربی، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے عائشہ اب ذرا مجھے چھوڑ دو کہ میں میرے رب کی عبادت کروں۔ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی قربت چاہتی ہوں، لیکن آپ کی پسند بھی چاہتی ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی قربت میں آپ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کریں، یہ آپ کی پسند ہے، برچہ کہ میں آپ کی قربت چاہتی ہوں۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے، رات بھر تلاوت کلام پاک میں، نمازوں میں روتے رہے، اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، داڑھی بھیگ گئی، اور کہا کہ صبح کے وقت جبرائیل حضرت بلال آئے، اور اس وقت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود داڑھی آنسوؤں سے تر تھی۔ میرے دوستو، کبھی ایسا لگتا ہے کہ یہ ساری باتیں شاید یقین آئے نہ آئے، مادیت کی زندگی، دنیا کی زندگی میں اتنے کھو گئے ہیں، ساری رات کیسے روتے ہیں، کیا کس لیے روتے ہیں؟ ارے اللہ تعالیٰ کا ڈر تھا۔ کہا واللہ انی لاخشاکم للہ، کہا کہ قسم خدا کی میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بلال کہتے ہیں کہ صبح میں جب میں پہنچا تو رات بھر روتے رہے، سارا دامن آنسوؤں سے تر تھا۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معلوم ہو گیا تھا کہ اللہ کے پاس آپ کا کیا مقام ہے۔ معلوم ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کہ میرے پاس آپ کے لیے جنت ہے، جنت کی اعلیٰ نمونے ہیں اور جنت کی نہریں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کہ آپ معصوم ہیں، ساری گارنٹی مل چکی تھی، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا ایسے تھا۔ ہم کو تو کچھ بھی نہیں ملا، ہم کو تو کچھ بھی نہیں ملا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے اے کاش میں کوئی پرندہ ہوتا، چہچہاتا، ختم ہو جاتی زندگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت میں جب ابو لؤلؤ المجوسی نے فجر کی نماز میں چھرا گھونپا، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سارے جسم پر وہ بندھا ہوا تھا، ہوش نہیں آیا، ظہر سے پہلے ابا جان کو ہوش آیا، ہوش آتے ہی سارے جسم پر خون کے نشانات، لیکن سوال جو کیا امیر المؤمنین نے، اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لیا؟ ہوش آنے کے بعد پہلا سوال یہ کیا کہ کیا لوگوں نے فجر کی نماز میں تو یہ سارا واقعہ ہوا تھا، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لیا؟ اور پھر اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ اے عبداللہ ایسا کرو کہ میرا جو جسم ہے اسے کھاٹ پر سے نکال کر، کھٹیا پر سے نکال کر، بیڈ پر سے نکال کر نیچے ڈال دو، مٹی پہ ڈال دو۔ تو بیٹے نے کہا کہ ابا کیا فرق پڑتا ہے، ابھی تو جان جانے والی ہے، آپ اگر بیڈ پہ رہیں کیا فرق پڑتا ہے، نیچے رہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ کہا ارے تیری ماں تجھے گم کرے، میں جیسے کہہ رہا ہوں ویسے کرو، مجھے نیچے ڈال دو، میں اپنے کلے کو زمین پر رگڑوں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرما دے، اور میری اس رخسار کو میں زمین پر رگڑوں، شاید کہ میری اس تواضع اور انکساری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرما دے۔ یہ وہ لوگ ہیں دوستو جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، یہ ابو بکر جنت میں ہیں، عمر جنت میں ہیں، لیکن عمر کی حالت یہ ہے کہ معذار و خطاب ہو رہے ہیں، اور یہاں تک کہا کہ اگر میرا ایک پیر جنت میں ہو، ایک پیر جنت سے باہر ہو، تب بھی میں یقین نہیں کروں گا، میں مطمئن نہیں ہوں گا کہ میں جنت میں ہوں۔ اللہ اکبر۔ آدمی اللہ تعالیٰ سے اچھا امید رکھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو مکر ہے اس سے آدمی غافل نہ ہو۔ کبھی بھی اللہ کے فیصلے کچھ بھی ہو سکتے ہیں، اللہ کے فیصلے کچھ بھی ہو سکتے ہیں، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کرے گا اسے کوئی نہیں پوچھے گا، آپ جو کچھ کریں گے اللہ تعالیٰ اسے پوچھیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پوچھیں گے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام، راتوں میں قیام، لمبا قیام، حالانکہ معلوم ہے کہ اللہ کے پاس کیا درجہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انا سید ولد آدم، کیا کہا؟ میں تمام آدم کے بیٹوں کا سردار ہوں، ساتھ ساتھ کہا ولا فخر، اس میں کوئی فخر کی بات نہیں، میں سارے آدم کے بیٹوں کا سردار ہوں، لیکن اس میں کوئی فخر کی بات نہیں۔ ہمارا آج کا انسان تھوڑا ذرا کوئی منصب مل جائے، کوئی بڑی چیز مل جائے تو چال میں فرق آ جاتا ہے، بات میں فرق آ جاتی ہے، لباس میں فرق آ جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے کیا تواضع ہے، کیا تواضع ہے۔ کہتے ہیں کہ مدینے میں ایک ایسی بچی تھی جو اس کا دماغ اچھا نہیں تھا، مطلب آدھی پاگل آدھی ناسمجھی سی تھی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیتی اور ایسے گھماتی، جہاں جہاں چاہنا چاہے سے پورے مدینے کی گلیاں گھماتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ہاتھ نہیں چھوڑاتے جب تک کہ وہ خود نہ چھوڑ دیتی، وہ خود مطمئن نہیں ہو جاتی، صرف اس کا دل رکھنے کی وجہ سے، اس کے دل کو خوش کرنے کی وجہ سے۔ آدمی کے اندر تواضع ہو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے قیام اللہ تعالیٰ کے سامنے تضرع، گریہ افزاری اور دیر تک کھڑا ہونا، جیسے ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت پڑھتے، نہ پوچھو اس کا لمبائی، اس کا حسن کیا ہوتا تھا۔ کبھی تو ایسے موقع بھی آئے ہیں کہ ایک ایک آیت ساری رات دہراتے رہے۔ عبداللہ بن شقیر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، ہم سنتے تھے کہ ایسی آواز آتی تھی رونے کی، بکا کی، کہ ایک ایک آیت ساری رات دہراتے تھے، ساری رات گزر گئی ایک آیت دہراتے رہے، ایک آیت دہراتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعتکاف ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مصروف ہوتے تھے، اتنی بیویاں ہوتی تھیں، اتنے جنگی معاملات حل کرنے ہوتے تھے، انصار اور مہاجرین کے معاملات ہوتے تھے، منافقین کے معاملات ہوتے تھے، یہودیوں سے نمٹنا تھا۔ ان تمام کی مصروفیات کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھتے تھے، اعتکاف میں ہوتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا، اور بس 1 سال تھا جس کا ذکر ہم کریں گے، بعد میں آئے گا۔ کہتے ہیں اجتہادہ فی العشر الاواخر،
اور آخری کی جب 10 دن آ جاتے، رمضان کے آخری 10 دن آ جاتے، شد مئزر، اب کمر کس لیتے، وایقظ اہلہ، اپنی بیویوں کو جگاتے، اب بالکل عبادت میں جڑ جاتے، اب اس لیے کہ رمضان ختم ہونے والا ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ جڑ جاتے۔ ہم احساس کریں ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہم آخری 10 دن کیسے گزارتے ہیں؟ تو اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ شروع کے 20 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سوتے کچھ جاگتے تھے، لیکن آخری جو 10 راتیں ہوتی تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل جاگتے اور پھر جاگے رہتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگ جاتے۔ آپ بھی اپنا پروگرام بنائیے کہ آپ کیسے ان 10 راتوں میں کیا کرنا چاہتے ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کہا حرصہ علی تحری لیلۃ القدر وقیامہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کو تلاش کرتے اور لیلۃ القدر کو پانے کی کوشش کرتے اور اس کوشش میں 10 راتیں جاگتے۔ تواضعہ مدارسۃ القرآن مع جبریل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل سے مدارسہ کرتے، یعنی قرآن مجید سنتے سناتے، جیسے بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل سے قرآن سناتے۔ اور کہا صلاتہ، جیسے کہا کہ حرصہ مدارسۃ القرآن مع جبرائیل، تواضعہ و زہد، کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تواضع کرتے، کیسے زہد اختیار کرتے۔ زہد کا معنی ہے سیدھی سادھی زندگی، کسی کو اس حصے میں جگہ ملی پڑھ لیا، نہیں ملی ادھر پڑھ لیا، سیدھی سادھی زندگی۔ ابھی نہیں کہ نہیں اے سی چلے تبھی ہم پڑھیں گے، نہیں تو نہیں پڑھیں گے، ایسا کوئی نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا صلاۃ قیام اللیل علی حصیر، ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حصیر پر قیام اللیل کرتے تھے، بالکل حصیر جو دھول میں اٹی ہوئی تھی، پرانی حصیر تھی، اس پر قیام اللیل کرتے تھے۔ تواضع معتکفہ، اور جس میں اعتکاف کرتے تھے وہ ترکی خبہ ہوتا تھا چھوٹا سا ایک، اس میں آپ اعتکاف کرتے تھے۔ اور کہا ایسے کہ سیلان ماء المطر من سقف المسجد، اور مسجد بھی اتنی عالی شان کا ہوتی تھی، کہا کہ بارش پڑے تو پانی ٹپکنے لگتا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری پیشانی مٹی میں بھیگ جاتی تھی۔ یہ پیشانی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مٹی میں بھیگ جائے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع ہے۔ اور کہتے ہیں تواضع فطورہ و سحورہ، آپ کا فطور بھی ایسے ہی تواضع والا ہوتا۔ ایک صحابی کہتے ہیں لوگوں نے مجھے بھیجا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کیا دریافت کرنے کے لیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو لیلۃ القدر کب آتی، لیلۃ القدر کے بارے میں پوچھنے کے لیے بھیجا۔ تو میں چھوٹا سا تھا، میں گیا دروازے پر ٹھہرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں کہ لیلۃ القدر کب آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گئے گھر میں، اور وہ افطار کا ٹائم تھا، اور میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کھانا لایا گیا وہ بالکل اتنا تھا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا، میں بھی ساتھ تھا، تو میں پیچھے ہٹ گیا اس کھانے کو دیکھ کر۔ کھانا خود اتنا تھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بس نہ آئے، اب اس میں کہاں سے شریک ہو جاؤں۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ لتقل، یعنی کھانا بالکل کم تھا، میں پیچھے ہٹ گیا تاکہ میں نے دیکھا کہ وہ کھانا بالکل کم تھا۔ آج ہماری طرح اتنے سارے ڈشز، اتنے سارے کھانا کھانے کے بعد پھر ہاضمولہ کھانا پڑے، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر غالباً کہتے ہیں کہ ایک صاحب بغداد سے عراق سے آئے، بولا ہم آپ کے لیے ایک تحفہ لائے ہیں، تحفہ لائے۔ بولا کہ وہ کیا تحفہ ہے؟ وہ تحفہ ہے وہ کھانے سے کھانا جلد ہضم ہو جاتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ارے ہم نے تو کبھی ایسا کھانا ہی نہیں کھایا، اتنا کھانا ہی نہیں کھایا کہ ہاضمولہ کھانا پڑے، ہم کو یہ کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن یہ وہ لوگ تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ یاد کرتے تھے، اور یہ ثانوی چیزیں تھیں، کھانا پینا، یہ ساری کی ساری چیزیں تھیں۔ قل طعامہ، حمزہ بن عبداللہ بن وہ صحابی کہتے ہیں کہ اس کھانے کے کم ہونے کی وجہ سے میں پیچھے ہٹ گیا تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو۔ اکثارہ من البر والصدقہ، یہ رمضان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرتے تھے، صدقہ کرتے تھے۔ آپ کو بتائیں قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا
یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وانفقوا مما رزقناکم، ہم نے جو کچھ مال تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ وانفقوا مما رزقناکم، جتنا دیا ہے اس میں سے خرچ مت کرو، اس میں سے تھوڑا خرچ کرو، تھوڑا خرچ کرو۔ وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس موت آ جائے اور اس وقت تم کہو رب لولا اخرتنی، اے اللہ مجھے ذرا تو مجھے ٹائم دے دے گا، میری موت کو ٹال دے گا یا مجھے دوبارہ زندہ کر کے دنیا میں پہنچا دے گا، میں کیا کروں گا؟ فاصدق، میں صدقہ کروں گا اور نیک آدمی بن جاؤں گا۔ تو اسی لیے سلف کہتے ہیں کہ یہ کسی اور بات کی تمنا نہیں کرے گا، بولا کہ میں حج کر کے آ جاؤں گا، 5 وقت کا نمازی بن کر آ جاؤں گا، پورے رمضان کے روزے رکھ کر آ جاؤں گا، ایسی کوئی بات وہ نہیں کہے گا۔ ایک بات کہے گا فاصدق، میں صدقہ کروں گا۔ صدقے کی اہمیت معلوم ہوئی مرنے کے بعد یا جان نکلتے ہوئے سکرات میں معلوم ہوئی کہ خرچ کرنے کی کیا اہمیت ہے، وہ تمنا کرے گا کہ اے کاش میں خرچ کروں اور اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کروں۔ تو دوستو عزیزو، میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرتے تھے، صدقہ کرتے تھے، کالریح المرسلہ، اتنا خرچ کرتے تھے جیسے چلنے والی ہوا ہو، جیسے ہوا ہر ایک کو لگتی ہے، ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ و خیرات کرتے تھے۔ آپ صدقہ کریں، خیرات کریں، اور صدقہ یہ ہمیشہ آدمی کو کام آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا چڑھا کر دیتے ہیں اور اس کے فوائد دنیا میں ملتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے جس چیز کے بھی مالک ہوتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کرتے تھے۔ کسی نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا پہنے ہوئے ہیں، کپڑا بڑا خوبصورت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا نکال کر دے دیا۔ کسی نے بولا اللہ کے رسول یہ قمیض بڑی اچھی ہے، اللہ کے رسول نے قمیض دے دی اور کہا کہ بس یہ اللہ کے لیے۔ تو آدمی اللہ کے راہ میں خرچ کرے جو کچھ اللہ نے دیا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ تم خرچ کرو، عرش کے رب سے مت ڈرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری چیز کو قبول کرے گا اور اس سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ شیطان، آپ خرچ کرنے جائیں گے تو شیطان ڈرائے گا، ارے غریب ہو جائے گا، مت دے، جیب میں رہنے دے، کیوں نکالتا ہے جیب سے، رہنے دے۔ الشیطان یعدکم الفقر وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، شیطان برائی کا حکم دیتا ہے، وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً، لیکن اللہ تعالیٰ مغفرت کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تمہیں معاف فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں زیادہ سے زیادہ خرچ صدقہ و خیرات کرتے تھے۔ جہادہ فی رمضان، رمضان کے مہینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ روزہ رکھ لیے ہیں، آفس سے چھٹی لے لی، اب مسجد میں سو رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رمضان کا معمول ایسے نہیں تھا۔ جنگ بدر، فتح مکہ اور بہت ساری جنگیں جو ہوئیں اسی رمضان میں ہوئی۔ شیبہ بن سلط مشہور عورت تھی، بہت سارے سریات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے۔ شیبہ اسما جس کا نام تھا، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، بیویوں کے خلاف غلط سلط باتیں کہتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رمضان میں فوج بنائی اور بھیجا کہ جاؤ اسے ادب سکھاؤ، اسے قتل کرو، جو اللہ کے رسول اور صحابہ کے تعلق سے بری باتیں کہتی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رمضان کا مہینہ جہاد کا مہینہ تھا، جہاد کا مہینہ، جافشانی کا مہینہ، روزے کی حالت میں وہ لوگ جہاد کرتے تھے۔ تو اگر ہم روزے کی حالت میں دعویٰ کریں، جب ہمارا پیٹ بھوک سے تڑپ رہا ہو اور زبان پر صدق بیانی ہو، اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں پر کتنی تاثیر دے گا اگر ہم اس مہینے کو دعوت کا مہینہ بنا لیں، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی دین کی طرف بلائیں تو کتنا فائدہ ہوگا، احساس کیجیے۔ اور اسی طرح کہتے ہیں مخالفت اہل الکتاب فی اعمال رمضان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاص کر کے رمضان میں اہل کتاب کی مخالفت کرتے تھے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے کاموں میں اہل کتاب کی مخالفت کرتے تھے. یعنی آپ مسلمان ہیں، اپنی اسلامی شناخت کو باقی رکھنا ہے، دوسری قوموں کے ساتھ بہہ جانا نہیں ہے. وہ ایسے لباس پہنتا ہے، چلو ہماری جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے، ہماری جو پہچان ہے اس کو باقی رکھنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات میں، معاملات میں، لباس میں، حرکات میں جگہ جگہ اس کا لحاظ کیا. بولا کہ دیکھو لوگوں، اپنے انبیاء کے قبروں کو سجدگاہ نہ بناؤ، یہ کام یہود و نصارہ کا ہے، ایسے مت کرو، ان کی طرح نہ کرو. عاشورہ کے روزے رکھنے کی بات آئی تو کہا کہ دیکھو ایک روزے آگے پیچھے رکھ لو تاکہ یہود و نصارہ کی مخالفت ہو جائے. اور داڑھی کو، بالوں کو رنگ ڈالنے کی بات آئی تو کہا کہ دیکھو اپنے بالوں کو رنگ لو، مہندی سے رنگ لو یا لال رنگ سے رنگ لو تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے، اس لیے کہ وہ رنگتے نہیں. جگہ جگہ رکوع میں، اور اس بات کا کہا کہ دیکھو نماز میں کمر پر ہاتھ رکھ کے نماز نہ پڑھو، یہ یہودیوں کی عادت ہے. ایسے پیچھے ایک ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھو، یہ یہودیوں کی عادت ہے. ہر پل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تاکہ مسلمانوں کی اولاد مسلمان باقی رہے، ان کی طرح نہ ہو جائے. اور ان لوگوں نے کچھ کیریکٹر چھوڑ دیا مسلمان بچوں کو بہکانے کے لیے. عجیب عجیب چھوٹے بچوں کو الگ کیریکٹر دیے، ٹن ٹن، ٹام اینڈ جیری، سپر مین. یہ سارے بچے صحابہ کو بھول جائیں اور اپنے اسلاف کو بھول جائیں، بس اسی کیریکٹر میں کھو کے رہ جائیں. اور جب تھوڑا بڑے ہوتے ہیں تو کوئی کرکٹ پلیئر یاد آتا ہے، کوئی فٹ بال پلیئر یاد آتا ہے، اور بڑے بڑے لوگ پتہ نہیں کیا کیا نام ہیں وہ سارے لوگ یاد آتے ہیں. اسی میں گم ہو کر رہ جاتا ہے، اپنی شناخت بھول جاتا ہے. کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھول گیا. اب اسے احساس ہی نہیں رہتا کہ میں مسلمان ہوں، میری ایک تاریخ ہے، میرے صحابہ ہیں، میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، صحابہ کی زندگی ہے اور ان کی قربانیاں ہیں. ساری چیزوں کو بھول جاتا ہے. ایسے کچھ کرتے ہیں کہ کچھ عجیب عجیب کیریکٹر لوگوں نے چھوڑے ہیں جو ان کے اخلاق بگاڑ دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر پل حکم دیا کہ اہل کتاب کی مخالفت کی جائے. اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ، یہود و نصارہ کی پیروی نہ کی جائے، ان کے نقش قدم پر نہ چلی جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ فتح مکہ کا موقع تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد لائے گئے اور ان کے سر کے سارے بال بالکل لہسن، بالکل سفید ہو چکے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہی اچھا ہوگا کہ آپ ان کے بالوں کو رنگ دیتے، لیکن کہا کہ کالا رنگ نہ رنگا جائے، اس کے علاوہ دوسرے رنگ سے رنگ سکتے ہیں، کالا رنگ نہ. تو میں آپ کو بتا دوں کہ بالوں کو رنگ دیا جا سکتا ہے لیکن اس چیز سے نہیں جو بالوں کو کوٹنگ کر دے، یعنی کور کر دے، اور جس چیز سے آپ رنگ کر رہے ہیں اس کا کوئی جسم ہو. جیسے آج کل مارکیٹ میں جو چیزیں ملتی ہیں، گارنیئر کیا ہے وہ، گارنیئر، تو یہ مشہور چیز ہے. ایک خاتون نے فون کیا کہ کیا ہم یہ استعمال کر سکتے ہیں؟ تو ہم نے کہا کہ دیکھیے ہم بتا نہیں سکتے کہ اگر وہ جو چیز آپ استعمال کر رہے ہیں وہ رنگ دیتی ہے تو جائز ہے، لیکن بال کو کور اگر کرتی ہے، اسے کوٹنگ کرتی ہے، اوپر سے ایک کور کے جیسا آتا ہے، تو کہا کہ یہ چیز. انہوں نے کمپنی فون کیا، کمپنی والوں نے کہا کہ آپ کی دین کا مسئلہ کہہ کر اگر آپ سوال کرتے ہیں تو ہم بتا دیں کہ ہمارا یہ پروڈکٹ بالوں کو کور کرتا ہے، 5 ہفتے تک آہستہ آہستہ وہ چیز ختم ہوگی. تو معلوم یہ ہوا کہ شرعاً جائز نہیں. اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کی نماز وضو خطرے میں پڑ جائے گی. تو آدمی زندگی کا جو بھی معاملہ استعمال کرتا ہے تو شریعت کی روشنی میں دیکھے کہ جائز ہے کہ غیر ناجائز ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثارہ من العمل فی رمضان آخر حیاتہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری رمضان میں پہنچتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اعمال بڑھ جاتے ہیں. کیسے؟ مضاعفۃ للاعتکاف فی آخر حیاتہ. ہر سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے، لیکن جس سال انتقال ہونے کا وقت آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا، بڑھا دیا. اور جبرائیل امین کو 1 مرتبہ قرآن سناتے تھے، لیکن جب انتقال کا موقع آیا اس سال آیا تو 2 مرتبہ قرآن سنایا. جیسے جیسے گھوڑا اپنی منزل کو پہنچتا ہے سر پر دوڑنے لگتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر تھا اور اللہ تعالیٰ سے بات معلوم ہو چکی تھی کہ آپ اللہ سے ملنے والے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کرنے لگے.
تیاری کرنے لگے، اور اسی لیے کہا کہ اللہ سے جو ملاقات کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے جو ملاقات نہیں کرنا چاہتا اللہ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ آپ نے سورۃ النازعات کی تفسیر پڑھی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے کہا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، ڈوب کر سختی سے نکالنے والے فرشتوں کی قسم اور آسانی سے کھولنے والے فرشتوں کی قسم۔ یہ ڈوب کر نکالتے کیا ہیں؟ کافر کی روح جب اس کی موت کا وقت آتا ہے، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ کافر دنیا سے اس کے کچھ ایسی امیدیں ہوتی ہیں، دنیا سے اس کے ایسے تعلقات ہوتے ہیں، جانا نہیں چاہتا۔ فرشتے آتے ہیں، کہتے ہیں ایتھا الروح الخبیثہ اخرجی الی غضب اللہ وسخطہ، اے خبیث روح نکل اس جسم سے، جسم بھی خبیث تھا، تو بھی خبیث تھی۔ اب وہ نکلنا نہیں چاہتا، جسم میں ادھر ادھر بھاگتا ہے، نکلنا نہیں چاہتا۔ فرشتے اسے زبردستی کھینچتے ہیں۔ کیسے کھینچتے ہیں؟ کالسفور، ایسے جیسے کوئی دراتی ہو، وہ روئی میں ڈالا جائے، روئی بھیگی ہو، اس میں سے کھینچے، جیسے سیخ، ہمارے لوگ سیخ کباب بہت کھاتے ہیں۔ کبھی سلف جو ہوتے تھے اندھیرے کو دیکھ کر قبر کے اندھیرے کو یاد کرتے تھے، آگ کو دیکھ کر جہنم کی آگ کو یاد کرتے تھے۔ کبھی سیخ کباب دیکھیں، اس کباب کو سلاخ سے کیسے کھینچتے ہیں، نکلتا نہیں نا۔ کہا کہ بالکل ویسے ہی روح کھینچی جاتی ہے۔ کیسے نکلتی ہے؟ پٹھوں رگوں کو پھاڑتے ہوئے اندر سے نکلتی ہے، اتنی سختی سے اسے کھینچا جاتا ہے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آخری وقت میں پانی کا جگ تھا، اس جگ میں ہاتھ ڈبوتے تھے اور چہرے پر یہ کرتے تھے، کہتے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، ان للموت سکرات، لا الہ الا اللہ۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سکرات دیکھی، اس کے بعد کسی اور کی موت کی حالت دیکھ کر مجھے تعجب نہیں ہوا۔ ایک بڑی چیز میں نے دیکھ لی، اس کے بعد کسی اور کی موت کو دیکھتی تو میں تعجب نہیں کرتی، ارے اس سے بڑھ کر چیز میں نے دیکھی، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کو میں نے دیکھا۔ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی واہ کربا ابی، میرے ابا کو کیا تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا اے میری بیٹی، آج کے بعد تیرے باپ کو تکلیف نہیں ہوگی، لا کرب لابیک بعد ھذا، آج کے بعد تیرے باپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور جب لوگ دفن کر کے آئے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا انس، اتنے سال اللہ کے نبی کی خدمت کرتے رہے، تمہارے ہاتھ کیسے راضی ہوئے کہ تم اللہ کے نبی کے جسم پر مٹی ڈالتے؟ اللہ کہا کہ تم نے ان ہاتھوں سے مٹی ڈالا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹی کے نیچے ڈال کر آئے، تمہارے ہاتھوں کو کیسے راضی ہوا، تمہارے ہاتھ کیسے اس بات پر رضامند ہوئے کہ اللہ کے نبی کے جسم اتھر پر مٹی ڈالو؟ لیکن ڈالنا ہی تھا۔ کہتے ہیں کہ اے ابا، اللہ نے آپ کو بلایا تو آپ نے لبیک کہا، وجبریل ننعا، اور جبریل موت کی بات لے کر آئے تو آپ نے لبیک کہا، اور ہم بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہیں۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہتی رہی، اسی لیے اتنی دکھی تھی کہ 6 مہینے سے زیادہ صبر نہیں کر سکتی، 6 مہینے کے اندر اپنے باپ سے جا ملی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیاری ہو گئی۔ تو بات کہنے کی یہ ہے کہ آدمی آخرت کی تیاری کرے، اور کہا کل ما هو آت قریب، کل ما هو آت قریب، ہر آنے والی چیز قریب ہے، بھلے آپ 90 برس جی لیں لیکن قریب ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا والنازعات غرقا والناشطات نشطا، ایسی تکلیف سے روح نکالی جائے گی، لیکن ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بھی کہا والناشطات نشطا، لیکن جو لوگ نیک ہیں ان کی روح تو بس آسانی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نکال لیں گے، ایسے جیسے بس پانی کا ایک قطرہ، آخری قطرہ مشک ضد سے ٹپکتا ہے۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ اگر آپ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف کیسے ہوئی، شیخ صالح العثیمین نے بڑی تفسیر سے جزء عامہ کی تفسیر میں ساری باتیں لکھی ہیں، یہ وقت درکار ہوتا ہے، لمبی بات ہوتی ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آخرت کی تیاری تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ کچھ باتیں ہیں، شاید پھر موقع ملے کہ نہ ملے، بہت دنوں کے بعد یہ موقع ملا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں، تو میں پڑھ دیتا ہوں، 5 منٹ آپ صبر کریں تاکہ معلوم ہو۔ یہ تو باتیں تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے رب کے ساتھ۔ احوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع زوجاتہ فی رمضان، آپ کے گھر میں بھی بیوی ہے، ہمارے گھر میں بھی بیوی ہے، لیکن ان بیویوں کا حق رمضان میں ہم کیا دیتے ہیں؟ بیچاریاں سحری پکاتے پکاتے رہ جاتی ہیں، سحری پکاتی ہیں، کھلاتی ہیں، ہنڈی باسن دھوتی ہیں، اور پھر تھوڑی دیر کیا بیٹھتی ہیں، پھر افطار کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کی بندی کا سارا وقت افطار اور سحری پکانے میں گزر جاتا ہے، اور پھر بھی کہتے ہیں کہ جہنم میں زیادہ کون ہے؟ ہاں عورتیں، کیا ظلم ہے۔ وہ آپ کو سحری کھلائے، وہ آپ کو افطار کھلائے، اور آپ کہیں گے جہنم میں زیادہ تعداد کس کی ہے؟ عورتوں کی ہے۔ ارے یہ کیسی بات ہے؟ کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں، مجھے تو بڑا تعجب ہوتا ہے، ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو ایسی عورت پر ظلم کرتے ہوں گے۔ اللہ کے نبی تو حمیرہ بولتے تھے، حضرت عائشہ بولتے تھے حمیرہ، وہ میری لالی بولتے تھے، کیا پیار سے بلاتے تھے، کیا شوق سے بلاتے تھے۔ ارے رمضان میں بھی ایک صاحب آیا، بولا اللہ کے رسول رمضان میں بیوی کو بوسہ دے سکتے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، بولا کہ ام سلمہ سے پوچھو، وہ میری بیوی ام سلمہ، اس سے پوچھو، وہ جواب دی۔ تو ام سلمہ نے کہا کہ اللہ کے رسول لیتے تھے کانا کہا کہ وہ اپنے نفس پر زیادہ کنٹرول رکھتے تھے۔ اگر کوئی شخص اپنے نفس پر کنٹرول ہے، کہا کہ رمضان میں روزے کی حالت میں بھی اپنی بیوی کو محروم نہیں کر سکتا، اس میں بھی اس کا حق ادا کر سکتا ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ اور تعجب کریں گے، ایسے مواقف، ایسی چیزیں اللہ کے رسول کی ہیں کہ صفیہ بنت حیی بن اخطب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، یہودی گھرانے کی ہیں، اون پر بیٹھنا چاہ رہی ہیں۔ اون بڑا ہوتا ہے، بکری کا بچہ جیسے ہے، اون بہت اونچا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور اپنا گھٹنا آگے کیا، اس پر حضرت صفیہ نے پیر رکھا اور اون پر چڑھی۔ آپ کبھی پیر رکھے ہیں؟ پیر سے تو مارنے والے ہم نے دیکھے، لیکن پیر اس کے لیے نہیں رکھے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں سب سے بہتر ہوں، خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اپنی بیوی کے لیے اچھا ہو، اور میں اپنی بیوی کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ کیا فخر سے اللہ کے نبی نے بات کی، میں اپنی بیوی کے لیے سب سے اچھا ہوں، آدمی اپنی بیوی کے لیے اچھا ہو۔ میں تعجب کروں گا رمضان کے مہینے میں کتنے لوگ ہیں اپنی بیوی پر ظالم ہیں، جابر ہیں، بیوی سے تعلقات توڑے ہوئے ہیں، اور پھر مسجد میں بیٹھے اللہ اللہ اللہ۔ ارے پہلے اپنی بیوی کو مناؤ، وہ تمہارے بچوں کی ماں ہے، اور اس کے پیٹ سے تمہارے بچے پیدا ہوئے ہیں، اور وہ تمہاری جنت میں لے جانے کے لیے تمہاری سحری بنا رہی ہے، افطاری بنا رہی ہے، اور وہ تمہاری نیکی کے کاموں میں تمہارا ساتھ دے رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو سکھاتے تھے، کیسے سکھاتے تھے؟ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو کیا دعا پڑھوں؟ پہلے میاں بیوی میں ایسی باتیں ہوتی تھی، آج کیسی باتیں ہوتی ہیں؟ اجی تنخواہ ختم ہو گئی ہے، شاپنگ کرنا ہے، کیا کریں گے؟ لیکن پہلے جو باتیں ہوتی تھی میاں بیوی میں، ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی تھی اللہ کے رسول لیلۃ القدر پالے تو ہم کیا دعا پڑھیں؟ ایسا آپ کی بیوی نے کبھی پوچھا ہے؟ کبھی محترمہ کو یہ توفیق ہوئی؟ دنیا کے قصے پوچھیں گی، دنیا کے قصوں کے جواب دیں گے، لیکن ایسی باتیں بہت کم نصیب ہوتی ہیں۔ لیکن ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعا کرو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی معرفتہن بحالہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی حالتیں ہوتی تھیں اپنے گھروں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں پوری طرح جانتی تھیں، اور علی فعل الخیر واعانتہن، نیکی کے کاموں میں وہ عورتیں تعاون کرتی تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتی تھیں، اور اذنہ لہن بالاعتکاف معہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اعتکاف کرنے کا کہ مسجد میں میرے لیے ٹینٹ لگا دو۔ میں تو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم بھی اعتکاف کرنا چاہتے ہیں مسجد میں، کہا کہ چلو ان کا بھی ٹینٹ لگا دو، ایک ٹینٹ دوسرا ٹینٹ۔ اب دوسری بیویوں کو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں، حفصہ بھی اور عائشہ بھی، ان لوگوں نے کہا کہ ہم کیوں پیچھے رہیں، ہمارا بھی ٹینٹ لگا دیا جائے۔
تو ان کا بھی ٹینٹ لگ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد آئے، دیکھا ٹینٹ، ارے یہ کیا، یہ تو سارے خیمے لگے ہیں۔ بولا کہ یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول وہ آپ کے زوجات محترمات کی ایک ٹینٹ ہے جو اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آل بر یرید، یہ نیکی کی نیت سے ٹینٹ لگائے ہیں، یہ تو بس مسابقت میں لگائے ہیں، یہ تو ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی لگائے ہیں۔ بولا کہ ان سب کا ٹینٹ نکال دو، ساتھ میں میرا بھی نکال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان کو خوش کرنے کے لیے اپنا نکلوایا۔ بولا کہ چلو ہم شوال میں رکھ لیتے ہیں۔ شوال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا تو معلوم یہ ہوا قیامہن معہ ببعض العبادات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بعض عبادات کرتی تھیں، تو جیسے اعتکاف کا مسئلہ ہے حسن عشرتہ لہن خدمت نسائہ لہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی خدمت بھی کر لیا کرتے تھے۔ جیسے ہم نے بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بیویوں کا ساتھ دیتے تھے، اور کہا زواجہ ببعض نسائہ فی رمضان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض بیویوں سے جن کی شادیاں رمضان میں ہوئی، جیسے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المساکین جن کا لقب ہے، رمضان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ اب ایک بات رہ جاتی ہے امت کا معاملہ، جو امت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال تھا؟ تعلیمہ لاصحابہ، اپنے صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم سکھاتے تھے، کیسے روزے کے مسائل کیا ہیں۔ تو ہر امام ہر عالم پر فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو بتائے، تعلیم دے کہ روزہ کس سے ٹوٹتا ہے، روزے کے احکام کیا ہیں، قیام اللیل کیا ہے، وطر کیا ہے، اور صدقہ فطر کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، اس کے احکام کیا ہیں، وہ تعلیم دے۔ ارشادہ لاصحابہ ووعظہم، اپنے صحابہ کو نصیحت کرتے اور ان کو اس بات کی توفیق یہ کرتے کہ وہ، اور کبھی فرض نماز کے بعد خطبہ بھی دیتے، جیسے مشہور حدیث آتی ہے کہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول میں تو جل گیا، میں تو راکھ ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا بات ہے، کیسے جل گئے؟ بولا کہ نہیں اللہ کے رسول، رمضان کی حالت میں اپنی بیوی سے مل لیا، اب مجھے کیا کرنا ہے؟ قوم کے لوگوں سے کہا کہ بھائی مجھے فتویٰ دو، قوم کے لوگوں نے کہا ہم کیوں فتویٰ دیں، تم جا کر فتویٰ لو۔ تو وہ ڈرتے ڈرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھائی بات بالکل صحیح، ایک گردن آزاد کرو۔ انہوں نے اپنا ہاتھ گردن پر رکھا، بولا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس گردن کے علاوہ کسی گردن کا مالک نہیں، یہی ایک گردن ہے۔ بولا کہ اچھا اب کیا کریں؟ چلو ایسا کرو کہ 2 مہینے روزے رکھو۔ بولا اللہ کے رسول یہ روزے میں تو یہ حالت ہو گئی، اب 2 مہینے کی روزے میں کیا حالت ہو جائے گی؟ بولا کہ چلو ایسا نہیں تو مسکینوں کو کھانا تو کھلا دو۔ بولا کہ کس مسکین کی بات کرتے ہیں؟ اس وادی کے بیچ میں مجھ سے بڑا فقیر کون ہے؟ میں ہی تو بڑا فقیر ہوں۔ بولا کہ ٹھیک ہے انتظار کرو، اللہ تعالیٰ کوئی راہ نکال دے گا۔ دیکھا کہ ابھی گدھے پر مال آیا، بولا کہ یہ لے جاؤ، لے جا کر اپنے بچوں کو کھلاؤ۔ وہ گدھے کا وہ جو بوریاں لے کر اپنے قوم میں پہنچے اور کہا کہ لوگو تم تو بڑے ظالم ہو، میں گیا اللہ کے رسول کے پاس، تمہارا معاملہ اچھا نہیں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رحیم اور شفیق ہیں، دیکھو میری غلطی کو بھی سنا اور ساتھ ساتھ یہ بوریاں بھی دے دیا کہ بولا کہ کھاؤ۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ آدمی پاپ بھی کرے کھا لے بھی، نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس سے وہ غلطی ہوئی تھی، اور صحابی جیسے روایتوں میں آتا ہے بہت محتاط تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے ان کی پیر دیکھے جس کی وجہ سے اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کر سکے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات کا لحاظ کرتے تھے اور اپنے صحابہ کی غلطیوں کو سنتے تھے اور اس کا علاج بتاتے۔ کہتے ہیں آخری ایک بات ہمارے ساتھ رہ گئی، کہتے تھے جعلہ من نفسہ قدوۃ لاصحابہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو نمونے کے طور پر پیش کیا، جیسے کہتے ہیں دیکھو واللہ انی، میں اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرتا ہوں، میں رات میں سوتا بھی ہوں جاگتا بھی ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈر ہے۔ تو آدمی اپنی بیویوں کے معاملے میں، اپنے دوستوں کے معاملے میں، اپنے رب کے معاملے میں جو حقوق اس کے ہیں ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ بہت ساری باتیں ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پھر کسی مجلس میں ہم پیش کریں گے۔ یہ چند باتیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی، اور پھر ایک بار میں آپ سے کہتا ہوں
کہ رمضان کی قدر کریں۔ رمضان کا مہینہ بڑا ہی قدر والا مہینہ ہے، اس کی گنتی کے چند دن ہیں، ایام معدودات۔ ان دنوں میں میں اور آپ اس کا احترام کریں، اور رمضان میں ایسے کچھ ہماری تربیت ہو جائے، ایسا تقویٰ ہمارے اندر آ جائے۔ تقویٰ ارے بڑی سیدھی تعریف ہے، الخوف من الجلیل، اللہ تعالیٰ کا ڈر، والرضا بالقلیل، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا اس پر راضی ہو جائے، والعمل بالتنزیل، قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کرے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو متقی بنائیں۔ جتنے احباب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کے خطاؤں کو، لغزشوں کو معاف فرمائے، تمام کی درجات کو بلند فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام کے مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ رمضان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اور نمونے کے مطابق ہمیں گزارنے کی توفیق دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔